السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8ویں جماعت کی اردو کی چھٹی نظم دلوں میں روشنی کرو، یونس خنوجی کی لکھی ہوئی ہے۔ بچپن میں ہم نے خرگوش اور کچھوے کی کہانی پڑھی ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم چلنا چاہیں، قدم بڑھائیں تو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، لیکن اگر ہم ہمت نہ ہاریں اور آگے بڑھتے رہیں تو سست روی اور کمزوری کے باوجود منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ منزل پانے کا جذبہ کامیابی کی ضمانت بن جاتا ہے۔ ذیل کی نظم میں مصیبتوں اور رکاوٹوں کے باوجود ہمت نہ ہارنے اور آگے بڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ شاعر نے دلوں میں روشنی کرو اس نظم کے ذریعے ہمیں مصیبتوں اور رکاوٹوں کا ہمت اور صبر کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے چلتے رہنے کا پیغام دیا ہے۔ اگر ہم اپنی منزل کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کہیں پر بھی تھمنا نہیں ہے، رکنا نہیں ہے، بلکہ چلتے رہنا ہے تاکہ ہم اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ جان پہچان میں شاعر کا تعارف دیا ہوا ہے۔ یونس خنوجی کا پورا نام محمد یونس بیگ تھا۔ وہ 1926 میں اتر پردیش کے شہر قنوج میں پیدا ہوئے۔ ان کی نظمیں مشہور ہفت روزہ ندائے ملت میں شائع ہوتی رہی ہیں۔ انہوں نے اپنی نظموں میں قومی مسائل کو پیش نظر رکھ کر ان کے حل تلاش کرنے کی ترغیب دی ہے۔ ان کے افکار اور خیالات میں ایک منظم فکر اور صالح اقدار کی فراوانی ہوتی ہے۔ شعلہ افکار اور زخم احساس ان کے شعری مجموعے ہیں۔ 1983 میں یونس خنوجی کا انتقال ہوا۔ ذیل کی نظم ان کے مجموعہ کلام شعلہ افکار سے لی گئی ہے۔ جان پہچان کے تحت یہ بات بتائی گئی ہے کہ یونس خنوجی کا پورا نام محمد یونس بیگ تھا۔ 1926 میں اتر پردیش کے شہر قنوج میں پیدا ہوئے۔ ان کی جو نظمیں ہیں وہ ہفت روزہ ندائے ملت میں شائع ہوتی تھی، اور وہ اپنی نظموں میں قومی مسائل اور ان کا حل بیان کرتے تھے، اس کی ترغیب دیتے تھے، اور ان کے افکار اور خیالات میں ایک منظم فکر اور صالح اقدار کی زیادتی نظر آتی ہے۔ شعلہ افکار اور زخم احساس یہ ان کے شعری مجموعے ہیں۔ 1983 میں ان کا انتقال ہوا، اور یہ جو نظم ہے یہ شعلہ افکار سے لی گئی ہے، یعنی نظم کا ماخذ شعلہ افکار ہے۔ پہلے بند میں شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے، سنیے۔ بہت فریب کھا چکے، بڑے علم اٹھا چکے، ہجوم غم میں کھو چکے، تباہ حال ہو چکے، رضا پہ سر جھکا چکے، نصیب آزما چکے، سکوں میں آگ لگ چکی، متاع جاں سلگ چکی، نظر اداس ہو چکی، شکار یاس ہو چکی، وفا کی حد بھی ہو چکی، جفا کی حد بھی ہو چکی، بس اب جفا و جور کی کلائیوں کو تھام لو، قدم بڑھاؤ دوستوں۔ دیکھیے، پہلے بند میں شاعر کہہ رہا ہے کہ ہم نے بہت فریب کھائے ہیں، آج تک ہم نے بہت دھوکے کھائے ہیں، فریب یعنی دھوکے، اور بہت دکھ اٹھائے ہیں، علم یعنی دکھ، ہم نے بہت دھوکے کھائے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم کو بہت زیادہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، اور ان تکالیف کا سامنا کرتے کرتے ہم ہجوم غم میں کھو گئے۔ جو ہجوم ہوتا ہے، بہت زیادتی، غم کی بہت زیادتی کے لیے ہجوم غم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، کہ ہم ایسے ہجوم میں کھو گئے جہاں پر غم ہی غم ہے اور ہمارا حال تباہ ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے نصیب پر راضی برضا ہیں۔ ہم نے اپنے نصیب کو، اپنے حصے میں آنے والی چیزوں کو قبول کر لیا ہے۔ حالانکہ ہم نے اپنے نصیب کو آزمایا، بہت زیادہ کوششیں کی، لیکن اس کے باوجود جو ہمارے نصیب میں تھا اس پر ہم راضی برضا ہیں۔ لیکن حالات کے تباہ ہونے کی وجہ سے، دھوکے اور دکھ اٹھانے کی وجہ سے ہمارے سکون میں آگ لگ گئی، یعنی ہم خوشحال اور
خوش دلی کے ساتھ زندگی نہیں گزار رہے ہیں، کیونکہ ہماری جتنی جمع پونجی تھی وہ ساری کی ساری سلگ چکی ہے۔ کی وجہ سے سلگ چکی ہے؟ یہ غم اٹھانے کی وجہ سے، دھوکے کھانے کی وجہ سے، اور ہماری نظروں میں اداسی آ گئی ہے، ہماری نظروں میں نا امیدی آ گئی ہے، اور وفا اور جفا اس کی حد ختم ہو گئی ہے۔ برداشت کرتے کرتے اب ظلم کرنے والے کی حد اور ہمارے صبر کی حد دونوں بھی ختم ہو گئے ہیں۔ ظلم کرنے والے نے اتنا ظلم کیا کہ اپنے آخری حد کو بھی وہ پار کر گیا، اور ہم نے بھی اتنی وفاداری کی، اتنا صبر کیا کہ ہماری وفا کی حد بھی ہو گئی۔ تو اب شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ سارے حالات سے جو نبرد آزما ہم ہوئیں، تو ہم کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اب جفا و جور کی کلائیوں کو، یہ حالات جنہوں نے ہمارے ساتھ کیے ہیں، ایسے ظالم اور جابر لوگوں کو جو ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں کو تھام لینا ہے، ان کی کلائیوں کو تھام لینا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ حالات میں ہم دوبارہ نہ گھریں، تو پھر ہم کو آگے بڑھ کر، قدم بڑھا کر یہ جفا و جور کی کلائیوں کو، یعنی ظلم کرنے والوں کو روکنا ہوگا۔ اگر ہم نے یہ ظلم اور زیادتی کرنے والوں کے ہاتھوں کو نہیں تھاما، تو پھر حالات اسی طرح سے رہیں گے اور ہماری نظروں میں نا امیدی رہیں گی۔ اس لیے ہماری نظروں کی نا امیدی کو دور کرنے کے لیے، اور دکھ اور فریب کے حال سے جو ہماری حالات تباہ ہو گئی ہے اس سے نکلنے کے لیے، ہجوم غم میں جو ہم کھو چکے ہیں اس سے نکلنے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اور شاعر ہم کو پیغام دے رہا ہے کہ آگے بڑھو اور جفا کرنے والوں، ظلم کرنے والوں کو، ان کی کلائیوں کو تھام لو، ان کے ہاتھوں کو روک لو، ان کو ظلم اور زیادتی کرنے سے روک لو۔ دوسرے بند میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیے۔ بجا کے آج دہر میں تمہارے میرے شہر میں، فضا میں انتشار ہے، غبار ہی غبار ہے، بھٹک رہی ہے زندگی، پنپ رہی ہے تیرگی، مگر مجھے بتاؤ تو، ذرا نظر ملاؤ تو، دلوں میں یہ ہراس کیوں، نظر شکار یاس کیوں، تھکے تھکے ہو کس لیے، بجھے بجھے ہو کس لیے، یقین کرو کہ تم جہان زیست کے امام ہو، قدم بڑھاؤ دوستو۔ دوسرے بند میں شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ بات بالکل حق ہے، سچ ہے کہ اس دنیا میں، اس زمانے میں، اس وقت میں، دہر کہتے ہیں دنیا کو، زمانے کو، وقت کو، اس وقت میں، اس دہر میں، چاہے تمہارا شہر ہو چاہے میرا ہو، تمہارے میرے شہر میں ایک عجیب سی بکھراؤ کی حالات ہے، انتشار ہے۔ انتشار کہتے ہیں بکھراؤ کو، جو فضا ہے اس میں بکھراؤ نظر آ رہا ہے، اور چاروں جانب غبار ہی غبار نظر آ رہا ہے، اور سب اس میں بھٹک رہے ہیں، سب کی زندگی اس میں بھٹک رہی ہے اس انتشار کی وجہ سے، اور اندھیرا پنپ رہا ہے، پھیل رہا ہے، بڑھ رہا ہے۔ تیرگی کہتے ہیں اندھیرے کو، اندھیرا پنپ رہا ہے یعنی بڑھ رہا ہے۔ شاعر پھر ہم سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ مگر مجھے بتاؤ تو، تم لوگ مجھے یہ بتاؤ اور مجھ سے نظریں ملاؤ کہ تمہارے دلوں میں یہ ہراس کیوں ہے۔ ہراس کہتے ہیں خوف کو، خوف زدہ کیوں ہو تم لوگ، اور تمہاری نظروں میں نا امیدی کیوں ہے، نا امیدی کیوں جھلک رہی ہے، اور تم تھکے ہوئے کیوں ہو اور نا امید کیوں ہو۔ بجھے بجھے ہونا یعنی نا امید ہونا، ایسے بجھے بجھے تھکے تھکے کیوں ہوں۔ دوسرے بند کے ذریعے شاعر ہم کو پیغام دے رہا ہے، یقین کرو کہ تم جہان زیست کے امام ہو، قدم بڑھاؤ دوستوں۔ ہم کو قدم بڑھانا ہے، کیونکہ ہم کون ہیں؟ جہان زیست کے امام ہیں۔ جہان زیست یعنی دنیا جہاں زندگی گزاری جاتی ہے، اس کے امام ہیں، اور جب تک ہم کو اس بات کا یقین نہیں ہوگا کہ ہم کو ہی امامت کرنا ہے دنیا کی، تب تک ہم پچھڑے ہوئے ہی رہیں گے۔ اس لیے شاعر پیغام دے رہا ہے کہ یقین کرو اس بات کا
کہ تم ہی اس دنیا کے قائد ہو، لیڈر ہو، امام ہو، تم ہی کو دنیا کی باغ ڈور سنبھالنی ہے۔ اس کے لیے تمہیں اس بات کا یقین کرنا ہے کہ تم امام ہو، لیڈر ہو، قائد ہو، ہیرو ہو۔ ان سارے حالات سے نکالنے کے لیے اور حالات کو بہتر بنانے کے لیے، تیرگی کو دور کرنے کے لیے، انتشار کو ختم کرنے کے لیے، ہراس اور یاس کو دور کرنے کے لیے ہم کو آگے بڑھنا ہوگا، اور اس کے لیے ہم کو قدم آگے بڑھانا ہوگا۔ تو ہم اگر قدم آگے بڑھائیں اور اس بات کا یقین کر لیں کہ اس جہان کے ہم ہی امام ہیں، تو ہم حالات کو درست راہ پر لا سکتے ہیں۔ چونکہ ہمارا مذہب آفاقی مذہب ہے، اور ہمارے مذہب میں وہ تمام تعلیمات موجود ہیں جس کی آج دنیا کو ضرورت ہے۔ ہمارے پیارے نبی یہ تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ تو صرف مسلم لوگوں کے ہی نہیں ہیں نبی، بلکہ تمام انسانیت کے لیے بھیجے جانے والے ہیں۔ تو ان کی تعلیمات پر جب تک ہم عمل نہیں کریں گے، تب تک دوسرے لوگ اس بات سے ناواقف رہیں گے۔ تو قصور ہمارا ہوا کہ ہم ہی اپنے پیارے نبی کے ذریعے جو تعلیمات ہم تک پہنچائی گئی اس سے ہم ناواقف ہیں، جس سے دنیا تاریکی میں ڈوب رہی ہے۔ تو اس دنیا کی تاریکی کو دور کرنا ہے تو ہم کو آگے بڑھنا ہوگا، اور چونکہ ہم کو امامت کی ذمہ داری دی گئی ہے، یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو وہی بخوبی نبھا سکتا ہے جو اس بات سے واقف ہے کہ اس کو کون سی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، اور اپنے عمل کے ذریعے دوسروں کو ہمارا مذہب کا پیغام پہنچانا ہے کہ ہمارے مذہب نے کتنی عمدہ طریقے سے ہم کو زندگی گزارنے کے طور طریقے بتائے ہیں۔ اس پر اگر ہم عمل کریں گے اور ہمارے اطوار اچھے ہوں گے، تبھی کوئی دوسرے اس سے متاثر ہوں گے، اور تیرگی ختم ہوگی، اندھیرا ختم ہوگا، اور ہم اجالے کی طرف آئیں گے۔ چونکہ امامت کی ذمہ داری یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے، اور ہم اس بات کا یقین اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک ہم خود اس پر عمل پیرا نہ ہوں۔ تو بچوں، ہم کو آگے بڑھنا ہوگا اور اس پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ وہ تمام طور طریقے، وہ تمام تعلیمات جو اندھیرے کو دور کرنے کے لیے ہمیں بتائی گئی ہے، ہم کو وہ پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، تاکہ دنیا کی تاریکی اور یہ خراب حالات سے ہم نکل سکیں۔ تیسرے بند میں شاعر کیا کہہ رہا ہے، دیکھیے۔ بکے ہوئے ضمیر سے، دبے ہوئے خمیر سے، شعور آرزو نہ لو، مذاق جستجو نہ لو، تمہاری ٹھوکروں میں ہے یہ تخت جم، یہ تاج کے، نظر میں بجلیاں بھرو، دلوں میں روشنی کرو، یہ رزم گاہ خیر و شر ہے جانے کب سے منتظر، کہیں سے کوئی لو اٹھے، کہیں تو کوئی گل کھلے، ہوس گزیدہ شام سے سحر کا انتقام لو، قدم بڑھاؤ دوستو۔ تیسرے بند کے ذریعے شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ضمیر کو معمولی فائدے کے لیے دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں، فروخت کر دیتے ہیں، اور دنیاوی فائدے کے لیے بے ضمیر ہو جاتے ہیں۔ ان کے خمیر میں ضمیر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ایسے بکے ہوئے مٹھی بھر لوگوں کے لیے ہم کو اپنے آپ کو ان کے نقش قدم پر نہیں ڈالنا ہے، ان سے ہم کو کوئی تمنا کا احساس حاصل نہیں کرنا ہے، اور نہ ہی آگے بڑھنے کا ذوق ان سے حاصل کرنا ہے۔ نہ تو ان سے ہم کو تمنا کا احساس حاصل کرنا ہے، اور نہ ہی آگے بڑھنے کا ذوق ان سے حاصل کرنا ہے، یعنی ان کے نقش قدم پر چلنا ہی نہیں ہے۔ تمہاری ٹھوکروں میں ہے یہ تخت جم، یہ تاج ہے۔ اگر ہم شریعت محمدیہ پر عمل پیرا ہو کر اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں تو ضرور دلوں میں روشنی پیدا کرنے کے قابل ہو جائیں گے، اور تب ہی ہماری ٹھوکروں میں بہت کچھ آئے گا۔ یعنی جس طرح سے ماضی میں مسلمان اپنے تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر حکومت کرتے تھے تو ان کی ٹھوکروں میں تخت جم تھا۔ جم ایران کے بادشاہ جمشید کے نام کا مخفف ہے، اور
یہ بھی مخفف ہے، کیانی بادشاہ کے اخبات کے نام کا مخفف۔ تو یہ تخت جم، یہ تاجک ہے، یہ ان مسلمانوں کی ٹھوکروں میں تھا، اور آج مسلمان دوسروں کی ٹھوکروں میں ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ ایسا اسی لیے ہے کہ ہم اپنی تعلیمات جو ہیں، اسلامی تعلیمات، اس سے کافی دور ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ جب تک ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، اس وقت ہم اس قابل نہیں ہو سکیں گے کہ دوسروں کے دلوں میں روشنی پیدا کریں، یا اس قابل بن جائیں کہ دوسروں کی ٹھوکر سے نکل جائیں۔ نظر میں بجلیاں بھرو، دلوں میں روشنی کرو۔ یہ اس وقت ہی ممکن ہے کہ جب ہم اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں گے تو ضرور اس قابل ہو جائیں گے۔ اور یہ دنیا، یہ رزم گاہ، یعنی یہ جو دنیا ہے، یہ جنگ کا میدان ہے، اور اس جنگ کے میدان میں خیر و شر، اچھائی اور برائی، یہاں پر صنعت تضاد ہیں۔ اور اوپر کا جو شعر گزرا ہے، تمہاری ٹھوکروں میں ہے یہ تخت جم، یہ تاج کے صنعت تلمی ہے۔ تو یہ رزم گاہ خیر و شر، یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا جنگ کا میدان ہے، اور یہاں پر کون سی جنگ ہے، کس کے درمیان ہے؟ اچھائی اور برائی کی۔ تو یہ بہت دنوں سے منتظر ہے، اور ہمیشہ منتظر رہتا ہے اچھائی اور برائی کو اپنانے والوں کا، اور اس بات کا منتظر ہے کہ کہیں سے کوئی لو اٹھے، کوئی نئی بات کرنے والا، کوئی جدت پسند طبیعت کا مالک یہ اٹھے، اور یہ جو حالات خراب ہوئے ہیں ان خراب حالات میں پھول کھلائیں، چراغ جلائیں، حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ کہیں سے کوئی لو اٹھے، لو اٹھنا کہتے ہیں کوئی نئی بات پیدا ہونا، نئی بات کی ابتدا ہونا، اور چراغ جلنا، تو یہاں مراد لیا گیا ہے نئی بات پیدا ہونا، نئی بات کی ابتدا ہونا۔ گل کھلنا کہتے ہیں روشنی ہونا کو، اور چراغ جلنا کو، پھول کھلنا کو، تو یہاں پر مراد ہے روشنی ہونا۔ یہ جو دنیا ہے اچھائی اور برائی کا میدان ہے، اور یہ بہت دنوں سے منتظر ہے کہ کوئی نئی بات کی ابتدا ہو جائے، اور کہیں سے کوئی روشنی ہو جائے، کوئی گل کھل جائے۔ ہوس گزیدہ شام سے سحر کا انتقام لو، قدم بڑھاؤ دوستو۔ شاعر ہمیں پھر پیغام دے رہا ہے کہ ہم کو سحر کا انتقام لینا ہے ہوس گزیدہ شام سے۔ ہوس گزیدہ شام یعنی یہاں پر برائی کی تاریکی کو پھیلنے سے روکنے کا اشارہ کیا گیا ہے کہ اکثر و بیشتر جو برائیاں ہوتی ہے وہ رات کی تاریکی میں ہوتی ہے۔ دنیا کی 70% برائیاں رات کی تاریکی میں انجام دی جاتی ہے، اور سحر کا جو وقت ہوتا ہے وہ عبادت کا ہوتا ہے، یعنی اچھائی کا ہوتا ہے۔ تو رات کی تاریکی میں شر کے کام انجام پاتے ہیں، اور سحر کے وقت خیر کے کام انجام پاتے ہیں۔ تو اسی لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ ہم کو سحر کا انتقام لینا ہے اس رات کی تاریکی سے، اور نیکی کی طرف، اچھائی کی طرف ہم کو بڑھنا ہے، برائی کی تاریکی کو پھیلنے سے روکنا ہے، اور اچھائی کو اپنانا ہے۔ اس کے لیے ہم کو آگے قدم بڑھانا ہے۔ تو شاعر ہمیں کہہ رہا ہے کہ قدم بڑھاؤ دوستوں، آگے بڑھو اور یہ ساری تبدیلیاں لاؤ، یعنی اچھائیوں کو اپناؤ اور برائیوں سے دور رہو، راہ میں آنے والی رکاوٹوں کا سامنا ثابت قدمی کے ساتھ کرو۔ تو پیارے بچوں، یہ نظم ہو گئی۔ اب اس پر کچھ سرگرمیاں بنائی گئی ہیں آپ کے لیے، اس کے لنک ڈسکرپشن میں دی گئی ہے، آپ اس کو حل کیجئے۔